السلام علیکم۔ میرے چینل عامر وائس سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم چھوٹے ہو یا بڑے، کہانیاں سننا تو ہم سبھی کو پسند ہے نا۔ اگر آپ بھی ہماری کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل عامر وائس سینٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی کہانی، رحم دل بادشاہ اور وزیر۔ کسی ملک میں ایک رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں مشہور تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ملک میں امن و امان کا دور تھا، لوگ ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کی نبض دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا، بادشاہ سلامت کو کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہیں۔ بادشاہ کی پر اسرار بیماری جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی۔ ملکہ عالیہ نے سارے ملک میں اعلان کر دیا، جو کوئی بادشاہ سلامت کی اس پر اسرار بیماری سے نجات دلائے گا اسے ملک کا وزیر بنا دیا جائے گا۔ اس ملک کا وزیر بادشاہ سے جلتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، اور اس کام میں اس نے بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ ایک دن ایک حکیم نے بادشاہ کے علاج کرنے کی اجازت چاہی۔ ملکہ عالیہ نے فوراً اجازت دے دی۔ جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی تو شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ عالیہ سے علیحدگی میں جا کے کہا، بادشاہ سلامت کو کوئی پر اسرار بیماری نہیں، بلکہ انہیں ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا ہے، جس سے انسان کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے اور ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا۔ معاف کیجیے گا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ نے حکیم صاحب کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ جلد از جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں۔ حکیم نے کہا، زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک نایاب جڑی بوٹی ہوتی ہے جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے، مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے۔ ملکہ عالیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں، اس سے بادشاہ سلامت کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ روانگی سے پہلے راستے میں اپنے وفادار سپاہی مورچوں میں بٹھا دیں گے۔ سازشی لوگ جب بادشاہ کو چند آدمیوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ضرور حملہ کریں گے، اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پہ حملہ کر دیں گے۔ آپ کی اسکیم بڑی زبردست ہے، حکیم صاحب نے کہا، اس سے سازشی لوگ بھی آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ انتظامات ہوتے ہی ملکہ عالیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ شاہی سواری میں حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا تھا۔ وزیر یہ سن کے بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، مبارک ہو، ملکہ عالیہ نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے، ہم شاہی سواری پہ حملہ کر کے ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ شہر سواری آبادی سے نکل کے جنگل سے گزر رہی تھی۔ وزیر کے ایک جاسوس نے، جو شاہی سواریوں میں شامل تھا، موقع پاتے ہی لال رنگ کا غبارہ فضا میں چھوڑ دیا۔ وزیر اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو غبارے کی سمت پڑھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر اس کے ساتھیوں اور شاہی سواری کو چاروں طرف سے گھیرنے لگا۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ان پہ چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی شدت تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شاہی فوج جو جنگل میں چھپی ہوئی تھی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وزیر خزانہ پد حواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اتنے میں سپہ سالار تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اسے دیکھتے ہی وزیر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سپہ سالار نے کہا، تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشکر دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔ عوام نے وزیر کو پکڑ کے اس کے منہ پہ کالک ملی اور گدھے پہ سوار کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا تاکہ بغاوت کرنے والوں کا عبرت ناک انجام پورا ملک دیکھ لے۔ اس طرح حسد کی آگ میں جلنے والا وزیر خود اپنے کھودے ہوئے گڈھے میں جا گرا۔